الہی پورا میرے دل کا یہ ارمان ہو جائے. یا اس کی آیتوں سے قرآن سے ٹھٹا کرتے ہو یا اس کے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو؟ یہ بتاؤ مذاق کس سے متعلق تھا؟ حضور کے تعلق سے. ارے نہیں بولو گے مذاق کس کا کیا تھا؟ کس سے کیا تھا؟ بولو نا. حضور سے. قرآن سے تو کیا نہیں تھا اور خدا سے تو مذاق کیا نہیں تھا، نہ کوئی کر سکتا ہے، ممکن بھی نہیں. لیکن اللہ نے حضور کا ذکر تیسرے نمبر پہ سب سے بعد میں کیا. پہلے ذکر فرمایا باللہ، اللہ سے ٹھٹا کرتے ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. وَبِآيَاتِهِ، اور اس کی آیتوں سے ٹھٹا کرتے ہو. اب جو یہ تمہید تھی، اصل بیان وہ آیا کہ میرے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو. ٹھٹا کرتے ہو میرے رسول سے. اللہ اکبر. یہ توحید و تمہید و توطیہ کے لیے پہلے اللہ نے اپنا نام پاک، اپنے قرآن کا نام پاک ذکر فرمایا اور پھر فرمایا کہ میرے رسول سے ٹھٹا کرتے ہو. یہ اللہ پاک نے فرما کر کیا فرمایا؟ فتویٰ سنو اے سیسیا کے لوگوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک غازی پورہ کے آس پاس کے لوگوں، اے ضلع لکھیم پور کے لوگوں، فتویٰ سنو. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں ہے. یہ فتویٰ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ فتویٰ مجدد الف ثانی کا فتویٰ نہیں ہے. یہ فتویٰ آج کے علماء اہل سنت کا فتویٰ نہیں ہے. یہ قرآن کا فتویٰ سنو. اور میں ٹھٹا کرتے ہو. قد کفرتم بعد ایمانکم، دعوی ایمان تم نے کیا تھا مگر تم بے شک کافر ہو. کیا اشارے تقیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، شہنشاہ خلافت، مسلک اعلیٰ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، ناظر اہل سنت، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہو، کافر ہو رہے ہو تم. یہ قرآن نے فرمایا ہے کسی دیوبندی وہابی غیر مقلد مولوی ملا میں طاقت جو آئے اور مجھ سے بات کرے، مناظرہ کر لے، یہ ثابت کرے کہ منافق اس وجہ سے کافر نہیں تھے. سنو، یہ منافق کافر ہو گئے کہ انہوں نے علم غیب نبی کا مطلقاً انکار کیا. کیسے انکار کیا؟ وما یدریہ بالغیب، کہ یقین غیب کی کیا خبر. انہیں رسول کو کیا کہا؟ جملہ دوہراؤ. کیا کہا؟ رسول کو غیب کی کیا خبر. اب جب ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کا جو حضور پہ ایمان تھا، ان کا علم غیب دل سے مانتے تھے. ہر سنی حضور کا علم غیب دل سے مانتا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بول دو، اونچا کر کے ہاتھ اٹھاؤ ذرا. جو مانتا ہے وہی اٹھانا سیدھا ہاتھ. جی حضرت بے شک. بولو حضور غیب جانتے ہیں. زور سے بولو حضور غیب جانتے ہیں. اللہ نے انہیں دیا ہے غیب اور وہ غیب جانتے ہیں. اب یہ تو ہو گئے ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر، سنی کے عقیدے پر ہم ہو گئے. اب دیکھیے منافقوں نے کیا کہا تھا کہ یہ غیب کی کیا خبر. اب ہم اس صدی میں جب ہم کتابیں کھول کے دیکھتے ہیں کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا لکھا ہے، کس نے کیا لکھا ہے، تو ایک کتاب ملتی ہے تقویت الایمان نام کی، جسے مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے. دیوبندیوں کے امام نے، آقا نے لکھا ہے. غیر مقلدوں کے آقا اور امام پیشوا نے لکھا ہے. اس میں یہی جملہ ہمیں ملتا ہے جو منافقوں نے بولا تھا. کیا کہا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ اللہ ہی غیب جانتا ہے، رسول کو غیب کی کیا خبر. معاذ اللہ. یہ جملہ جو منافقوں نے
تو پیوند کیا لگائے گا؟ جتنا خدا نے دیا جی جی اتنا جانتے ہیں. تو ہم کون سا خدا کے دیے بغیر مانتے ہیں؟ جتنا خدا نے دیا اتنا ہی ہم مانتے ہیں. جی. اور حضور کو کیا کہنے، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں، اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں. حضور مالک و مختار ہیں. جی. کافر ہو گئے، مشرک ہو گئے. تم نے علم غیب مان لیا نبی کے لیے، مشرک ہو گئے. یہ بولو اللہ کے دینے سے، اللہ کے دینے سے، اللہ کے دینے سے جانتے ہیں. ارے ہم تو اب مانتے ہی ہیں، عقیدہ ہی ہمارا ہے کہ اللہ کے دینے سے جانتے ہیں. مگر کیا ہر بار میں یہ بولنا ضروری ہے کہ اللہ کے دینے سے جانتے ہیں؟ ارے عقیدہ ہو گیا، عقیدہ ہو گیا تو ہر بار بولنا ضروری تھوڑی ہے. بولو بھائی تمہارا مکان یہاں پر ہے کہ نہیں ہے قاضی پورہ میں؟ ارے جس کا ہے وہ بولو، جو جنگل میں رہتا ہے وہ مت بولنا. ارے تمہارا عقیدہ، تمہارا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ زمین ہے تمہاری؟ بولو نا، بولو ہے. اب یہ بتاؤ وہ زمین تمہاری ہے، تم نے دعویٰ کیا کیوں کہ رجسٹری ہمارے نام ہے؟ جی کیوں بھائی؟ جی گھر ہم نے بنایا، ہمارا ہے. لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کہنے سے تم کیا مشرک ہو گئے؟ نہیں. اب مجھے ایک سوال یہ کرنے دو، وہ گھر جو تمہارا ہے وہ خدا کا، خدا اس کا مالک ہے یا نہیں جس کے تم مالک ہو؟ زور سے بولو نا. اگر وہابی سے پوچھ لیا تم نے، بول تیرے گھر کا خدا مالک ہے یا نہیں؟ کیا بات ہے، کیا واہ واہ، کیا نقطہ ہے. اگر وہ یہ کہہ دے کہ ہاں خدا مالک ہے، تو یہ بتاؤ کہ خدا بھی مالک اور تو اپنے گھر کا تو بھی مالک، تم دونوں شریک ہو گئے، خدا بھی اور تو بھی ایک گھر میں شریک ہو گئے. یہ شرک ہو گیا. کیا نقطہ ہے، کیا ہو گیا؟ بولو نا. شرک. ایک چیز خدا کے لیے بھی مانو اور بندے کے لیے بھی مانو، تو وہاں بھی کیا بولتا ہے؟ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. جی جی تو اب بتائیے، گھر تیرے گھر کا خدا بھی مالک اور تو بھی مالک، تو کیا ہو گیا؟ بولو نا زور سے. شرک ہو گیا. اب بولے نا شرک نہیں ہوا. جی. اور اگر کیوں؟ تو اگر جلدی میں یہ کہہ دے کہ میں مالک نہیں ہوں، خدا ہی مالک ہے، تو کہنا گھر خالی کر. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اگر یہ کہے کہ میں مالک نہیں ہوں تو تیرا دعویٰ کیسا؟ رہتا کیوں اس میں؟ زمین چھوڑ، گھر چھوڑ، مکان چھوڑ، دکان چھوڑ. اگر یہ کہے کہ میں مالک نہیں ہوں تو کیسا دعویٰ ہے تیرا؟ جی جی. چھوڑ دے. اور اگر کہے میں مالک ہوں تو یہ بتا خدا بھی مالک ہے کہ نہیں؟ بولا ہے. اگر یہ کہے کہ خدا مالک نہیں ہے تو زندہ کافر. جی. اگر یہ کہے میری زمین کا خدا مالک نہیں ہے تو یار تو زندہ کافر. اور اگر یہ کہے میں بھی مالک، خدا بھی مالک، تو زندہ مشرک. جی جی. وہ اپنے قلم اور اپنے دھرم سے مشرک ہو گیا. تو الجھا ہے پاؤں یار کا زلف و دراز میں، لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہی بولی جو منافقوں نے بولی تھی، وہ آج بھی وہابی دیوبندی بول رہے ہیں کہ محمد کو غیب کی کیا خبر، رسول کو غیب کی کیا خبر، نبی کو غیب کی کیا خبر. تو ان کا تعلق کس سے ہوا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. اب تم اتنا سبق پڑھ چکے ہو، میں تم سے پوچھو کس سے تعلق ہوا؟ منافقوں سے. بولو یہ عقیدہ کس کا ہوا؟ بولو. کمزوری سے مت بولو، زور سے بولو. کس کا ہوا؟ منافق. تم بھی تو بولا کرو یار. منافق کا. کس کا؟ منافقوں کا. منافقوں کا. بلوانے سے بولتے ہو. یہ عقیدہ کہ رسول غیب کو غیب کی کیا خبر، رسول غیب نہیں جانتے، یہ کس کا عقیدہ ہوا؟ منافقوں کا. زور سے بولو. منافقوں کا. اور یہ عقیدہ کہ رسول غیب جانتے ہیں، یہ کس کا عقیدہ؟ صحابہ کرام کا. تو ہم صحابہ کے عقیدے پر اور یہ وہابی دیوبندی منافقوں کے عقیدے پر اب قیامت میں جب بلایا جائے گا
اس کے ایمان کے ساتھ بلائیں گے. یاد رکھو جس طرح ائمہ دین ہوتے ہیں اسی طرح ائمہ کفر بھی ہوتے ہیں. قرآن میں انہیں ائمہ کفر کہا ہے. میرے عزیزوں اب تم مجھے بتا دو کہ تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو قیامت میں؟ صحابہ کرام کو اپنا امام مانتے ہو یا منافقوں کو؟ یاد رکھو اگر صحابہ کو امام مانو گے تو علم غیب رسول تمہیں ماننا ہی پڑے گا. بولو کس کو مانتے ہو اپنا امام؟ صحابہ کو. بول دیں. ارے ان کو کب تک میں پڑھاؤں گا؟ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، کیوں نہیں بولتے رہے؟ کس کو امام بناؤ گے؟ صحابہ کو. دیکھو حضور دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ کے کرم سے، خدا تو دیکھ ہی رہا ہے تو حضور بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. کس کو امام بناؤ گے؟ صحابہ کرام کو. منافقوں کو امام نہیں بنائیں گے، نہیں بنائیں گے. اب جنہوں نے منافقوں کو امام بنا لیا وہ ہے وہابی. کون ہے؟ بولو کون ہے وہ؟ بولو زور سے بولو. منہ میں دہی تو نہیں جمع ہوا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہابی دیوبندی. اب بتاؤ دونوں کے راستے جدا ہیں اور قرآن فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ. جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں. اب بولو مجھے بتاؤ اے میرے عزیزو تم میں کون ایسا مسلمان ہے جو اپنے بیٹے کو جہنم میں جھونکنا چاہے؟ کوئی نہیں. ارے سراسی اگر لپٹ لگ جاتی ہے تو فوراً اسپتال لے کے بھاگتے ہو. جی جی. بولو کون چاہتا تمہاری بیٹی جہنم میں چلے؟ جی کوئی نہیں چاہتا. ایسے بولو نہیں چاہتے. کوئی نہیں چاہتا. بولو نہیں چاہتے. کوئی نہیں چاہتے نا؟ نہیں چاہتے. اب یہ ہر عقل مند چاہتا ہے کہ میری بیٹی سلامت رہے، میرا بیٹا سلامت رہے. اور یہ تو چھوٹی سی آ گئے، یہ تو چھوٹی سی آگ ہے، مختصر سی آگ ہے. اس کے اندر اگر جل بھی جائے مر بھی جائے تو زندگی تو ختم ہو جائے گی مگر ہمیشہ کی زندگی باقی ہے. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. جہنم اور جنت ہمیشہ کے لیے ہیں. ان کو کبھی فنا نہیں ہوگی، یہ کبھی مٹائی نہیں جائیں گی. اب بولو میرے عزیزوں منافقوں کے عقیدے کو جس نے مانا وہ دیوبندی بے ایمان ہے. اور تم اپنی لڑکی وہاں بھیج دو اور لڑکا اس سے بیاہ لو دیوبندی لڑکی سے دیوبندی گھرانے میں. بتاؤ تمہارے بیٹی بیٹا کا ایمان سلامت رہے گا؟ نہیں. بولو نہیں رہے گا. اور جب نہیں رہے گا سلامت تو مجرم تم ہو. وہ تو جہنم میں بیٹی بیٹے تو جائیں گے ہی دیوبندی بن کے، اور تم بھی چونکہ بنانے والے ہو اس لیے تم بھی بچ نہیں سکو گے. تمہیں بھی جہنم میں جھونک دیا جائے گا. لہذا عہد کر لو آج کہ ہم انشاءاللہ کبھی زندگی میں اپنی بیٹی بیٹے کا کسی کا رشتہ وہابی دیوبندی سے نہیں کریں گے. بے شک ایک آدمی کرے گا بیٹھا ہوا خالی دیکھ رہا ہے، پوچھا کر اٹھاؤ گا. عورتیں بھی سن لیں کبھی دیوبندی وہابی سے رشتہ داری نہیں کریں گے. بولو نہیں کریں گے. عورتیں بھی سن لیں خوب چھان بین کر لیا کرو پہلے کہ رشتہ جو آیا ہے جی جی جہاں سے وہ کون ہے، کون ہے، عقیدے میں کیسا ہے. ٹھیک ہے یہ بات آئی میں نے عرض کر دی. اور دیکھو بہت سی حدیثیں آئے تھے میں آپ کو سنا تھا مگر کہاں تک سناؤں؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ اچھا 12 اب دیکھو حضور نے فرمایا کہ علماء دین نبیوں کے وارث اور جانشین ہیں. زور سے بولو ہیں. اب یہاں سے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نبیوں کی وراثت اسی کو ملے گی، علمی وراثت. بے شک اس کا عقیدہ صحیح ہوگا. اس لیے کہ وراثت کسی چیز کی ہوتی ہے، نیابت ہوتی ہے تو اصل کی ہوتی ہے. مصطفیٰ نے بھی مصطفیٰ دین لے کے آئے، دین انہوں نے پھیلایا. تو اب جو وارث نبی عالم ہوگا وہ دین ہی پھیلائے گا، بے دینی نہیں پھیلائے گا. وہ گمراہی نہیں پھیلائے
عالم دین نہیں ہے، وہ عالم بے دین ہے۔ سبحان اللہ، بے دین ہے، وہ عالم بے دین ہے۔ بے دین ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں عالم دین کی۔ یہ مولانا شعیب بنے ہیں عالم دین، یہ مولانا ایوب بنے عالم دین، یہ مولانا شریف بنے عالم دین۔ وہ مولانا صاحب کون؟ استغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ ایسے علماء دین جو حضور کے وارث و جانشین ہیں، ان کے لیے آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں وہ سب، اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب، بے شک، سب۔ اب اندازہ کرو اس عموم کا، کیا بات ہے۔ اس عموم کا اندازہ کرو، سب۔ حتی الحوت فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیوں پانی کے اندر سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، بے شک، سبحان اللہ۔ زمین کے اندر سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی۔ اور حوت سے مراد اگر مافی البحر لیا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ پانی کے اندر جتنی مچھلیاں ہیں وہ بھی، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں وہ بھی، جتنے موتی ہیں وہ بھی، جتنی زمین کے اندر کے پہاڑ ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جتنے پانی کے قطرات ہیں وہ بھی، یہ سارے کے سارے آسمان کے تارے اس عالم دین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ کی دعا کرتے ہیں۔ اچھا، تم میں کسی کو نعرہ یاد ہے مجمع والوں؟ کسی کو نعرہ یاد ہے؟ ارے نعرہ نہیں یاد کسی کو قاضی پورہ میں؟ تو لگا کھڑے ہو کے نعرہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ آواز ہی نہیں نکل رہی ہے کہ زندگی میں پہلی بار لگایا؟ کوئی تیز آیا آدمی ہے کوئی؟ ارے دل لگ رہا ہے نہیں تمہارا؟ میرا تو دل اتنا لگ رہا ہے کیا رات بھر تقریر کروں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بس، زندہ باد، زندہ باد۔ ارے بس، ہاں ٹھیک چلو، بس سبحان اللہ، یہ ہوا نا؟ جی جی، واہ واہ۔ اب دیکھو آپ، یہ آسمان کے سارے تارے، آسمان کے سارے فرشتے، اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ، اور سمندروں میں دریاؤں کی لہروں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ، ہر مچھلی، ہر کیڑا، ہر مکوڑا، یہ سب کچھ ایک عالم دین کے لیے، نبی کے وارث و جانشین کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، دعائیں مغفرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خلافت۔ ایک بات یاد رکھو، یہ جو طاقت سے نعرہ لگاتے ہو نا، یہ بھی تمہارا امتحان ہے، کیونکہ زبان خدا نے دی ہے تمہیں، بے شک، حضور کے صدقے میں ملی ہے۔ تو اگر اسے دبا دبا کے نعرہ لگاؤ گے نا، جب آپ نعرے کا دو کمزوری سے، وہ بھی سب لکھا جا رہا ہے۔ اب لگاؤ ذرا زور سے طاقت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار۔ زیادہ لمبے مت لگاؤ نعرہ، بس مختصر، سنگل سنگل، جی جی، دل لگا۔ اب ساری کائنات کی ساری چیزیں جو زمینوں میں ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، وہ عالم دین کے لیے دعائیں خیر کر رہی ہیں، دعائیں مغفرت کر رہی ہیں۔ مگر آج بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو عالموں سے جل رہے ہیں، بھن رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، جلن کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر عالم کا مکان پکا بن گیا تو کہاں سے آ گیا؟ جی موٹر سائیکل لے لی تو کہاں سے لائے؟ جی، اور اگر کار ہو گئی تو لگتا ہے ایسا کہ چاروں پہیے اس کے سینے پہ چل رہے ہیں۔
कहां से आई, कहां से? अरे आलिम तुम्हारे पेशवाएं, दुआ किया करो हमसे ज्यादा मालदार रहें, बेशक ताकि ये दबलच के बात न किया करें। जो आलिम खुशहाल होता है वो कब किसी की दबिश में नहीं रहता। जी 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 बेशक। बोलो, किसी की दबिश में नहीं रहता है। दुआ करो, सुभान अल्लाह, दुआ करो इन उलमा की खैर हो और इनका काम भी अच्छा चले, और तुम्हारे ऊपर लाजिम है इनकी खिदमत करना। कि दीन की, देखो ये तकसीम है, दीन की खिदमत में ये लग जाए, इनकी खिदमत में तुम लग जाओ, बेशक सुभान या अल्लाह। तुम लग जाओ दीन की खिदमत में, ये लग जाए उलमा तुम्हारी खिदमत में। बोले क्या चाहते हो? अगर तुम कहो कि हम लगेंगे दीन की खिदमत में, इस तरह के हम पढ़ाएंगे, तो पढ़ाने से पहले 10 साल तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बेशक जी, तो घर का बन जाएगा तुम्हारे घरौंदा। बेशक क्यों क्यों भाई? कल्लू का क्या बनेगा? अरे घर का घरौंदा नहीं बनेगा, क्या बनेगा फिर? तुम चले जाओ पढ़ने के लिए, देखो 5 दिन में क्या होता है तुम्हारे घर का हाल। क्यों भाई? इसलिए शुक्र अदा करो, अल्लाह ने ऐसी तकसीम कर दी अपने बंदों में कि कुछ को अल्लाह ने इल्म के लिए चुन लिया और कुछ को उनकी खिदमत के लिए चुन लिया है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आज जिंदाबाद। तो 10 रुपए नहीं दे सकता है इमाम साहब को, जी जेब पकड़ के रहता है, पकड़ के। जुमे में जी जो मस्जिद का गुल्लक होता है ना, उसमें भी 10 रुपए से ज्यादा कुछ डालने को तैयार नहीं होता है। वो पुरानी रविश चली आई, जब 10 रुपए का माल आज 500 रुपए के बराबर मिलता था, उस वक्त जो 10 रुपए देता, आज भी वही 10 रुपए चल रहे हैं उसके मस्जिद के गुल्लक में। और कभी इमाम साहब से मुसाफे में तो 1 पैसा नहीं देता। जी जी अरे कभी जुमे की नमाज में मुसाफा करो, ईद की नमाज में मुसाफा करो, चलते फिरते मुसाफा करो। चुपके से हाथ डाला जेब में, इमाम साहब के हाथ में पेश कर दिए। चाहे थोड़े ज्यादा जो भी कर सकते हो, ये आदत बनाओ, आदत। अपने इमामों की खिदमत करो, अपने उलमा की खिदमत करो। थोड़ी थोड़ी तनख्वाहों में तुम्हारे लिए 5 टाइम की हाजिरी बजाते हैं और तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं। जी बेशक। वो बच्चों को तुम नहीं पढ़ा सकते पूरी जिंदगी, जो इमाम लोग, मुदर्रिस लोग तुम्हारे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि ये खुद जानते हैं पढ़ना, तो पढ़ाते हैं। जी बेशक। अब मेरे अजीजों, जमीन आसमान की हर चीज आलिम के लिए क्या करती है? दुआए मगफिरत। क्या? जोर से बोलो। दुआए मगफिरत। जोर से बोलो। क्या करती है? दुआए मगफिरत। अच्छा, आसमानों में जन्नत भी है। जी, या जन्नत आसमानों से ऊपर है? कौन सी चीज दुआए खैर नहीं करती आलिम के लिए? हर तरह की चीजें आलिमों के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी आता है, जब आदमी इल्म सीखता है। अच्छा जी, अब मेरे अजीजों, एक बड़ा प्यारा सवाल मैं तुम्हें बताऊं। बेशक। क्यों भाई? ये हदीस किसी देवबंदी से पूछो कि भाई जमीन, अगर तुम्हें असल हदीस याद नहीं रहेगी तो तर्जमा तो याद रह जाएगा। क्या आसमानों जमीनों की हर चीज, यहां तक के पानी के कीड़े मकोड़े, मछलियां भी, आसमान के तारे भी दुआए खैर करते हैं। जी, दुआए खैर करते हैं, करते। थको मत, करते हैं। चंद मिनट और मैं आपको बस, भाई थकन तो मुझे होना चाहिए ना। 7 घंटे कार में बैठे बैठे सफर किया है हमने, 7 घंटे। उसमें बस 1 घंटा लगभग लगा होगा। असर की नमाज गाड़ी रोक के पढ़ी और मगरिब की पढ़ी। उसमें कुछ हमारे मोतकद मिल गए वहां पर जलाल नगर में, तो बेचारे माने नहीं, तो चाय के लिए जबरदस्ती उन्होंने कर ली। तो वहां पर गए, थोड़ी चाय की, चाय में देर लगी, बाकी और कुछ नहीं। और उन्होंने अपने घर के लोगों को मुरीद कराया और लोगों को मुरीद भी हुए। कितना टाइम लगा बस। बाकी सफर बैठे बैठे जी, कार में बैठे बैठे बेकार हो गए।
تو تھکے ہم یا تم؟ آپ یہ لگ رہا ہے کہ تم ہی تھک گئے ہو. کون تھکے ہو؟ تم. کان تھک گئے تمہارے؟ کان تھک گئے کہ پک گئے؟ مگر ماشاءاللہ چہرے تمہارے خوش ہیں، اسی لگتا ہے سب خوشی کے ساتھ سن رہے. جتنے تھے سبھی بیٹھے ہیں لگ بھگ، سبھی پورا مجمع جی خوشی کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. اور ہم سے کہا گیا ہے تو اگلی تاریخ جب ہم دیں گے انشاءاللہ آپ سب لوگوں کی طرف سے جو جلسہ ہوگا، یہ تو شخصی پروگرام ہے، جی جی تو پورے گاؤں کی طرف سے جب ہوگا اور اپنے امام کی بارگاہ میں جو 25 سال کے امام تمہارے تھے جی خراج عقیدت پیش کرو گے انشاءاللہ، تو ہم تاریخ دیں گے اس کی. تو انشاءاللہ آپ لوگ اے لڑکے ٹھیک ہے، لڑکا ہی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ تقریر سنیں گے. اب میں ایک سوال آپ کو بتاؤں تو اتنا تو آپ کو یاد رہے گا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز جی عالم دین کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعائے خیر، کیا کرتی ہے؟ دعائے خیر. دعائے خیر کہہ دو، دعائے مغفرت کر دو، کہہ دو. جو یاد رہے وہ پوچھ لینا. اب دیوبندی سے پوچھو کہ یہ بتاؤ یہ سب یہ حدیث ہے کہ نہیں، تو بولے گا ہے، ہاں ہے، ہاں ہے. مشکوٰۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہے، جی کہے گا ہے. اب جب کہہ دے ہے تو سمجھو پھنس گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھو پھنس گیا، کیا پھنس گیا. کیسے؟ اس سے کہو کہ زمین مچھلیاں ہیں پانی میں، دنیا بھر میں پانی ہے، زیادہ تو پانی ہی ہے نا. جی زمین سے زیادہ تو پانی ہے. 3/3 پانی، 1/3 3/4 پانی اور 1/4 زمین ہے. ربع مسکون بولتے ہیں اس کو، جس پر سکونت ہے، یہ 1/4 حصہ. اب بتاؤ پانی میں کتنی مچھلیاں، کتنے کیڑے، کتنے مکوڑے، وہ سب دعائیں خیر کرتے ہیں. آسمانوں میں کتنے تارے، فرشتے، وہ سب دعائیں خیر کرتے ہیں. تو آپ اس سے یہ پوچھو کہ ملا جی ایک بات یہ بتاؤ ہمیں کہ تارے ہیں آسمانوں میں، مچھلیاں ہیں پانی میں، جی اور حتی النملۃ فی جوہرہا ایک حدیث میں ہے جی کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں، چھوٹے چھوٹے کیڑے اپنے سوراخوں میں، وہ عالم کو اوپر دعائیں خیر کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، کیا بات. اور درود بھیجتے ہیں. چونٹیاں. اچھا اب یہ ساری دنیا میں کیڑے مکوڑے، مچھلیاں، تارے، ستارے، فرشتے موجود ہیں. یہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، یہ حضور کو کیسے معلوم ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بھائی ہوتا تو اچھل پڑتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک سوال ہے پوری دنیا میں یہ پانی ہے، ہاں کیا بات. تارے ہیں، ستارے ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب دعائیں خیر کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں عالم کے لیے. ٹھیک ہے جی مان لیا کہ کرتی ہیں، مگر سوال یہ حضور نے یہ بتایا ہے بے شک. تو حضور کو کیسے پتا چلا کہ قاضی پورا کے تالاب کی مچھلیاں عالموں کے لیے دعا میں لگ گئی ہیں؟ کیسے سبحان اللہ سبحان اللہ. دماغ میں آئی بات؟ جی جی یہ مچھلیوں کو، پہلی بات یہ مچھلیوں کو کیسے پتا چلا؟ بے شک. مولانا شعیب عالم بن کے آئے، مولانا ایوب، مولانا ادریس، مولانا شریف صاحب صاحب عالم بن کے آئے. انہیں پتا کیسے چلا مچھلیوں کو؟ اے مولانا کے بیٹے مولانا عمران صاحب کیسے پتا چلا مچھلیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو، ارے تمہارے گھر کی چونٹیوں کو کیسے پتا چلا؟ کیا بات ہے. یہ مولانا ہے، یہ عالم ہے، کیسے پتا چلا؟ اور اگر ان کو پتا بھی چل گیا، یہ دعائیں خیر میں لگ گئی سب چیزیں، تو سوال یہ ہے کہ دنیا بھر کے یہ کروڑوں اربوں سنکھوں پدموں پدم تا پدم سنکھ
सुभान अल्लाह। हमारे नबी को कैसे पता चला? पता ये चला कि सब दुनिया की कोई चीज कहीं भी कुछ पड़े, चाहे इंसान पड़े, हैवान बोले, जो कुछ भी बोले, चाहे बेज़बान बोले, चाहे बेजान तारे बोले, वो सारी कायनात की हर चीज को मुस्तफा देख रहे हैं। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मनाज़िर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर देख रहे सबसे हैं, बोलो हुजूर, बेशक सबसे बोलो हुजूर, हमारे हुजूर देख रहे हैं। अरे हमारे हैं, हमारे, इसलिए दिल से बोलो हमारे हुजूर देख रहे हैं। अल्लाह कम अल्लाह ने महबूब को वो गैब दिया है, रहते हैं मदीने में तो आलम पे नजर है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत खूब। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत पुकार उठे, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, कंजूसी कर रहे हो? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। कंजूसी करते हो? अरे हम तो खाना भी नहीं खा सके हैं, पूछो कल्लू खां खाना खिलाया तुमने? अभी है? क्योंकि 10 बजे हम आए यहाँ, जल्दी आने की, इधर आने की थी, बनाया तो होगा खाना, बना है हजरत। और तुम तो खाए बैठे हो, क्यों भाई? बोलो। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह और वाह। दिल फर्श पर है तेरी नजर, या रसूल अल्लाह तेरी नजर दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझो पे हया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या वाह वाह वाह, आया नहीं, बेशक। सुना? हदीस पाक में आए, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर हत्तन नमलत फी जुहरिहा। सारी चीजें अल्लाह, बेशक अल्लाह पाक और उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं जो दीन की बातें लोगों को सिखाता है, जो दीन की बातें लोगों को सिखाता है, उस पर अल्लाह भी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते दुआएं खैर करते हैं उस आलिम के लिए जो दीन की बातें लोगों को बताता है, बेशक बताता है, उस पर होती है रहमत। और जो दीन से भटकाता है, जो गुमराह करता है, जो देवबंदी और वहाबी बनाता है, उस पर होती अल्लाह की लानत, पढ़ाना पड़ेगी तुम्हें, लानत बताना पड़ेगी। नहीं नहीं, तो क्या होती है अल्लाह की लानत। लानत। फरिश्ते भी लानत भेजते हैं, क्योंकि जो मुस्तफा का बागी बनाता है किसी इंसान को, तो फरिश्ते कहते हैं हम तो उन पर ईमान लाए और ये बेईमान बना रहा है, इसलिए इस पे अल्लाह की लानत। जोर से बोलो, अल्लाह की लानत। लानत, अरे लानत भेजे, नालत उल्टी तो नहीं कर दी, लानत, पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। तो आलिम दीन पे रहमत और आलिम बेदीन पर बोलो क्या है? लानत। क्या बात है, भेजो मुंह भर के लानत। बेदीन मौलवियों पे अल्लाह की लानत। अरे अंदाजा करो जी, कुरान फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। लानत, जब झूठे कारोबारी झूठे झूठ बोले या आपस में तुम झूठ बोलो, जी जी, तो अल्लाह पाक फरमाता है झूठों पे खुदा की लानत। अब बताइए दुनिया का झूठ है और जो
بشر ہیں، نبی نور نہیں ہے، یہ سب بدعقیدگی ہیں جو پھیلاتا ہے بے دین. اور یہ بھی بے دینوں کے امام نے لکھا کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، نبی پیدا ہو سکتا. بولو لعنت ایسی دیوبندیت پر، زور سے بولو لعنت. حضور کے بعد نبی آ سکتا ہی لکھا. اور پھر کیا لکھتا ہے، جرأت دیکھو، بولے آ ہی نہیں سکتا. اگر آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. فرق نہیں پڑے گا، بولو یقیناً پڑے گا. اتنا فرق پڑے گا کہ حضور آخری نبی رہیں گے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر بعد میں آ گیا کوئی تو وہی تو ہوگا آخری نبی، اور جو اس کے بعد آئے گا پھر وہ ہوگا آخری نبی، پھر اس کے بعد آئے گا وہ ہوگا آخری نبی. حضور کہاں رہے آخری نبی؟ عقیدہ دینی یقینی مولانا صاحب تشریف لے جاؤ. یہ عقیدہ دینی یقینی ایمانی ہے. یہ جمہور کا عقیدہ نہیں بلکہ کافت المومنین کا عقیدہ ہے. کافت المومنین کا عقیدہ ہے. یہ اجماعی، ایسا اجماعی کہ اس کا انکار کفر قطعی ہے. کفر قطعی. یہ بات بتاؤ اے بھائی صاحب، اے نیلی ٹوپی، ختم ہو رہا ہے کام، ختم ہو رہا ہے. سنو، حضور کو جو آخری نبی نہ مانے وہ کون ہے؟ کافر. کافر رے زبان سے بولو نا، اور دل سے بھی مانو اس کو کافر. کافر. اور جہاں تک کہ جو حضور کو آخری نبی نہ جانے وہ بھی کافر. وہ بھی کافر. ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے نہ جاننا. نہ مانے وہ تو کافر ہے ہی، اور جو نہ جانے حضور کو آخری نبی وہ بھی کافر ہے. کیونکہ ضروریات دین سے جس کا تعلق ہو اس کا جاننا ہر کس و ناکس، عالم فاضل اور جاہل سب پر ضروری ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ پاک سب کو خوش رکھے. ان بے دینوں سے بچتے رہنا. اچھا اللہ پاک. تو اب حدیثیں تو مجھے اتنی یاد آ رہی ہیں کہ اب صبح ہو جائے گی علم دین کی فضائل میں. انشاءاللہ جب وہ ان کے مولانا صاحب کے تعزیتی اجلاس کا جب پروگرام ہوگا نا، جی انشاءاللہ، تو پھر مجھے یاد دلانا. پھر میں اسی پر تقریر کروں گا اور حدیثیں سنا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. انشاءاللہ خدا نے چاہا تو. ٹھیک ہے، اب ہمیں اجازت دیں. اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے. کیوں بھائی؟ تو بہت کافی ہو گئی. اللہ سب کو خیر و عافیت سے. بال سفید ہے تمہارے اندر سے یا کالے ہیں؟ یہ گناہ ہے. اچھا گناہ. ارے یار چلو ایک ہی پڑھ دے رہے ہیں، باقی مت کہنا. دیکھو بیچارے کہہ رہے ہیں کل تک بیٹھے رہیں گے ہم. آپ پڑھتے رہو، ہم کل تک بیٹھے رہیں گے. کل تک مطلب فجر بھی کے لیے بھی نہیں جائیں گے یہاں سے اٹھ کے. اچھا پھر بیٹھ جائیں گے. کس درد سے آ کر گلشن میں، کس درد سے آ کر گلشن میں بلبل نبی کا نام لیا. سبحان اللہ. واہ واہ. سے آ کر گلشن میں بلبل نبی کا نام لیا. کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی، کہے اٹھا ہر ایک گل صلی علی. بلبل نے جگر کو تھام لیا. ہر ایک گل صلی علی. بلبل نے جگر کو تھام لیا. والبواقی عند الطلاقی. انشاءاللہ تعالی جب آئندہ آئیں گے نا تو پھر بتا دینا. تو یہ
سنا دیں گے. اور کہاں گئے وہ بھائی جو آئے تھے یہاں اٹھ کے؟ اور داڑھی تمہاری ادھر آؤ، پھر سے آ دوڑ کے. آئیے آئیے. عباس علی ہے؟ عباس علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا جی. ایسا ہے نا. اب ایک بات یہ بھی، تمہیں محبت والے تو بہت ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے. داڑھی پوری بھی کرنا اور داڑھی سفید کرنا، کالی مت کرنا. اچھا کوئی سا بھی کلر لگاتے ہو آپ تو اس سے داڑھی کالی ہوتی ہے جی. یہ سب کے لیے مسئلہ ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. داڑھی کا، سر کے بالوں کا کالا کرنا یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو کبھی مت کرنا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مہندی لگا رہے ہیں، مہندی لگا کے ہو جاتے ہیں بال کالے. جی جی. تو وہ مہندی بھی جائز نہیں ہے جس سے بال کالے ہو جائیں. ٹھیک ہے، اب کھڑے ہو جاؤ. صلاۃ والسلام. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.